آج ویو 360 میں IMF کی جائزہ ٹیم پاکستان میں شہباز حکومت کے لیے معاشی میدان میں کیا چیلنجز اور کیا چوائسز ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ایک بار پھر سنگین معاشی مشکلات سے دوچار پاکستان کی امیدیں IMF سے جڑی ہیں۔ IMF کا ایک وفد اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ یعنی SBA کا دوسرا جائزہ لینے کے لیے اس وقت پاکستان میں ہے اور حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی ملاقات جمعرات کو اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے خزانہ اور محصولات محمد اورنگزیب سے کی گئی۔ نئی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں معاشی اصلاحات کے ایک ایجنڈے پر کام تیز کرنا چاہتی ہے۔ مبصرین کے مطابق نئے وزیر خزانہ کے لیے پہلا اہم گول IMF کے جاری پروگرام کی آخری قسط لے کر اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ پروگرام اپریل میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان کو فوراً ایک لانگ ٹرم IMF پروگرام کی ضرورت ہوگی۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ IMF کے لیے پاکستان کی معاشی سمت کس حد تک اطمینان بخش ہے اور پاکستان کو اس فنڈنگ کے علاوہ کیا کچھ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں رمضان میں ہونے والی مہنگائی کی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کا SPI یعنی ضروری اشیاء کی قیمتوں کا جو انڈیکس ہے اس میں تقریباً 33% اضافہ ہو چکا ہے، جو اگلے ہفتے تک مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کا براہ راست اثر متوسط اور غریب طبقے پر پڑ رہا ہے۔ بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یہاں تک کہ پانی کا بھی بل ہے۔ گیس کا بل بھی اتنا بڑھ گیا ہے، بجلی کا بل بھی اتنا آ رہا ہے، پانی کا بل بھی آ رہا ہے۔ بندہ پانی اور بجلی اور گیس کے بلوں سے ہی پورا نہیں ہو رہا تو روز یعنی کہ روزمرہ کی اشیاء کیسے پوری کرے گا وہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دکاندار جو ہے نا وہ مہنگا بیچ رہا ہے سامان، لیکن بات یہ اس کو بھی جب مہنگا آئے گا تو وہ بھی مہنگا ہی بیچے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب پیچھے سے جب سستا آئے گا تو سستا بیچے گا۔ دکاندار کا پروفٹ مارجن اتنا ہی ہے، اگر کم میں آئے گا تو وہ اتنا ہی رکھے گا، زیادہ میں آ رہا تو بھی وہ اتنا ہی رکھے گا۔ پچھلے سال کی قیمتوں کے نسبت اس سال مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے رمضان کی آمد ہے، رمضانوں میں مہنگائی شوٹ کر جاتی ہے اور عوام پریشان ہوتی ہے اس چیزوں سے، تو مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ اب یہ نئی قیادت آئی ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے تو اور کچھ اس کے بارے میں کرے تو دیکھتے ہیں۔ عوام کو چاہیے ریلیف، عوام کو چاہیے ریلیف، اور نئی حکومت کی معاشی ٹیم کیا یہ کر پائے گی؟ اسی پر بات کریں گے اور اس نئی حکومت کی معاشی ٹیم کی ترجیحات پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد ثاقب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ثاقب، کیا یہ نئی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے محمد ثاقب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ہم دوبارہ محمد ثاقب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثاقب، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے کہ کیا نئی حکومت موجودہ چیلنجز میں عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی؟ عاطف، چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے بیرونی قرضوں کی ادائیگی، اور اس کا پاکستان کو اس وقت 3 سالوں میں کوئی 75 ارب ڈالر اور ہر سال تقریباً 25 ارب ڈالرز واپس کرنے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو اس وقت جو بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ محض 13 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، یعنی کہ اس کے آدھے کے برابر ہیں۔ لیکن جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ انتہائی زیادہ ہیں، اور جو ریزروز ہیں وہ بہت زیادہ لو ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ امپورٹ لیڈ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے، اور اس تمام صورتحال میں بیلنس آف جو پیمنٹ کا جو کرائسس بنتا ہے، اس میں پاکستان کو IMF پروگرام ضروری لینا پڑے گا، کیونکہ اس پروگرام ہی کی بدولت یہ ممکن ہو سکے گا کہ ملک میں کوئی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو سکے۔ اگر ہم اور بات کریں تو جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ پچھلے سال گروتھ ریٹ صرف مائنس میں چلا گیا، منفی میں چلا گیا، یعنی کہ گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس سال بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ صرف 2% کی گروتھ رہے گی۔ تو ایسی صورتحال میں جب گروتھ ریٹ بالکل کم ہوگا تو جو نئی جو ملازمتوں کے مواقع ہیں وہ نہیں بن پا رہے ہیں، اور
لوگ جو کہ بڑی تعداد میں لوگ نوجوان نکل رہے ہیں ان کو ملازمتیں نہیں مل پا رہی ہیں، جبکہ انفلیشن جو ہے وہ 3 سال سے کوئی 25% سے ابو رہی ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں جو چیلنجز کی جو آپ نے بات کی وہ تو بہت ہی زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کی اسٹریٹجی ڈیولپ کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ ان تمام چیلنجز سے نمٹ سکے. تو کیا کچھ میسج کیا مل رہا ہے نئے وزیر خزانہ کی باتوں سے کہ کیا وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں؟ کیا اس مرتبہ حکومت اور وزارت خزانہ سنجیدہ ہے اصلاحات لانے کے لیے؟ عاطف، جو اگر ہم ایک پرسیپشن دیکھیں اور لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی ریئلائزیشن تو موجود ہے کہ اکانومی اس حالت میں پہنچ چکی ہے پاکستان کی کہ اگر یہاں پر اصلاحات نافذ نہ کی گئی تو یہ اب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. اور اس کی ریئلائزیشن جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے جو حالیہ بیانات اور انٹرویوز ہیں اس میں بھی نظر آتی ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ کیا وہ اس جو ریفارم ایجنڈا ہے جس کی بات تو بہت زیادہ کی جاتی ہے کیا اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ یہ ہے وہ اصل سوال. کیا وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکیں گے؟ کیا وہ پرائیویٹائزیشن کا عمل کو تیز کر سکیں گے؟ کیا وہ طبقات جو کہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، جس میں زراعت کا پیشہ ہے، ریٹیلرز ہیں، ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں جن پہ بہت کم ٹیکس ہے، تو کیا ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے گا؟ کیونکہ ان کے گورنمنٹ میں بھی بہت زیادہ اسٹیکس ہیں اور وہ ایک بہت ہی پاورفل جو ہے پوزیشنز رکھتے ہیں. ایسے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت کیسے ممکن ہو سکے گا. اگر ہم ایکسٹرنل سائڈ کی بات کریں تو یہ ریئلائزیشن وہاں پر موجود ہے، وفاقی وزارت خزانہ میں بھی موجود ہے کہ اب رول اوور سے کام نہیں چل پائے گا یا دوست ممالک کے جو ڈپازٹس ہیں ان سے بھی کام نہیں چل پائے گا، بلکہ ان کو انویسٹمنٹ پر قائل کرنا پڑے گا. لیکن انویسٹمنٹ کے لیے جس طرح کا ماحول سازگار بنانا پڑے گا، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا پڑے گا. یہ ایک بہت ہی بڑے اور ڈانٹنگ ٹاسک ہے. جو نئی ٹیم ہے، اکنامک ٹیم ہے. ثاقب، ویری کوئکلی، آپ نے بھی جیسے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی پچھلے 3 سال میں اوسطاً 25% سے زیادہ رہی، گروتھ ریٹ مائنس ہو گیا جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے، اور اب کل جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پاکستان 3 پوزیشنز نیچے آیا ہے. اس کا عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا؟ عام آدمی کے لیے تو اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ ناگفتہ بے ہے. اور جب سے نئی حکومت آئی ہے تو ایک امید تو ہے، لیکن امید کافی موہم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ جب تک اکانومی کا پہیہ نہیں چل پائے گا، جب تک صنعتیں پرفارم نہیں کریں گے، جب تک نئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور ان لوگوں کو مواقع نہیں ملیں گے، تو اس وقت تک ایک عام آدمی جو کہ ایک مہنگائی کی چکی میں پھنسا ہوا ہے، بے روزگاری کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غربت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. کووڈ کے بعد 2 کروڑ لوگ مزید 2 کروڑ لوگ جو ہے پاکستانی وہ غربت کا شکار ہو گئے. اس تمام تر صورتحال میں ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا تو سامنا ہے. لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر ریفارمز کا ایجنڈا شروع کیا جائے، ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، ریونیو بڑھانے کی کوشش کی جائے، نئی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کی جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آئندہ 1-2 سال کے بعد صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل کمٹمنٹس چاہیے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی چاہیے اور ایک ول چاہیے گورنمنٹ. بہت شکریہ محمد ثاقب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے بات کی. اور آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت ہے، جس کے باہر گزشتہ روز یعنی جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں کی تعداد میں حامیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان کے لیے مالی پیکج کی منظوری سے پہلے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے. تفصیلات عمران جدون کی رپورٹ میں. میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے موجود ہوں، جہاں کئی پاکستانی امریکی یہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان کے پروٹیسٹ کا مقصد یہاں آئی ایم ایف کو باور کرانا ہے کہ پاکستان کو جو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے اس میں حالیہ الیکشن میں جو مبینہ طور پر دھاندلی کے الزامات ہیں اس کی تحقیقات سے اس کو منسلک کیا جائے. یہ وہ پیغام ہے جو پی ٹی آئی کے عمران خان نے ایک خط کے ذریعے آئی ایم ایف کو بھی بھیجا. اس وقت آئی ایم ایف کا ایک مشن پاکستان کے دورے پر ہے جو پاکستان کے بیل آؤٹ پیکج کے دوسری انسٹالمنٹ کی ادائیگی کے لیے جائزہ لے رہا ہے. یہاں میں نے چند مظاہرین سے بات کی کہ یہاں اس وقت جمع ہونے کی اہمیت کیا ہے.
बच्चा जब तक रोए नहीं तो माँ भी उसे दूध नहीं देती। तो हमने थोड़ा तो शोर करना है ना, हमने बताना है कि भाई हमारे मुतालबात सिर्फ ये हैं कि प्लीज़ आप सारे हलके खोलें, कम से कम वो तो खोलें जिसके मतलब जैसे नवाज़ शरीफ का हलका है या अकरम राजा का हलका है या मतलब ये बड़े बड़े मरियम नवाज़ का हलका है, क्योंकि इसमें तो इतनी ब्लेटेंट धांधली हुई है। जब जैसे इकोनॉमिक्स और न्यूयॉर्क टाइम्स और सारे कह रहे हैं धांधली हुई है, तो इन लोगों के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही? तो हमारा यही ख्याल है कि हर फोरम से हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है ताकि इन लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि भाई ज़ाहिर है लोन IMF लोन तो देगा ही देगा। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी इस मुजाहरे से कि हमने इसके साथ एक ईमेल पोर्टल भी लॉन्च किया था कि जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी ईमेल डायरेक्ट IMF को भेज सकते थे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके साथ फिर लोगों ने यहाँ पर आके एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। हमने उन्हें मैसेज दिया है कि आप जो है आप अपना जो आपका मैंडेट है, जो आपकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो आपका अपना चार्टर है, आप उसको फॉलो करें। आप ये कोशिश करें कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करें, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करें। और आई थिंक कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आज चला गया। ज़रूरी नहीं कि PTI के अमेरिका में मौजूद तमाम सपोर्टर्स या दीगर पाकिस्तानी निशाद अमरीकी इन मुतालबात से मुत्तफ़िक़ हों। बहुत से लोग IMF को मुल्की सियासी मामलात में लाने की मुखालफत भी कर रहे हैं। ये भी बताता चलूँ कि IMF इससे पहले वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पाकिस्तान के लिए पैकेज पर असरअंदाज नहीं होगी। IMF ने वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के एक सवाल के जवाब में कहा कि इदारा किसी हद तक इक़्तिसादी मामलात पर बात कर सकता है, लेकिन वो अंदरूनी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करता। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि 20 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस में एक अहम हियरिंग होने जा रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेना और पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बात करना है। इस हियरिंग में अमेरिकी महकमा खारजा के जनूबी एशियाई अफेयर्स के नायब सेक्रेटरी डोनाल्ड लू शरीक होंगे। पाकिस्तान ने इस हियरिंग के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहम समझता है और उम्मीद करता है कि इस हियरिंग में बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी का जायज़ा लिया जाएगा। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। ये हियरिंग जो अगले हफ्ते मुतवक्का है, इस पर भी हम अपनी प्रोग्रामिंग में कवरेज लेकर आएंगे अपने देखने वालों के लिए। वापस आते हैं IMF की तरफ। वॉइस ऑफ अमेरिका के हमारे साथी असदुल्ला खालिद ने IMF के साबिक डिप्टी डायरेक्टर आसिम हुसैन से बात की और सबसे पहले यही जानने की कोशिश की कि IMF के पाकिस्तान के साथ राबतों और फंडिंग पर इस एहतजाज से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा जो PTI ने गुज़श्ता रोज़ किया। मैं समझता हूँ कि दो उन्होंने बातों पे इशारा किया है। एक तो ये कि IMF से गुजारिश की है कि आप ज़रा इलेक्शन के कोई ऑडिट करें या उसके बारे में कुछ देखें, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि गवर्नेंस पे आप ज़रा गौर करें। तो अब ये याद रखें कि IMF जो है वो एक इक्तिसादी मईशत से ताल्लुक़ रखता है वो ये इदारा। तो इलेक्शन से ना उसके पास सलाहियत है, ना उसके पास मैंडेट है कि इलेक्शन का वो डायरेक्टली कुछ देख सके। तो गालिबन उस सिलसिले में तो वो कुछ ना कर पाएंगे और ना करना चाहेंगे। जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, इतना ज़रूर है कि पिछले 5-7 साल में IMF ने गवर्नेंस पे खासा जोर रखा है और गवर्नेंस से मुताल्लिक कंडीशंस जो हैं वो अपने ये जो भी लोन देते हैं उसमें वो काफ़ी हद तक उसमें इजाफा किया है। लेकिन ये ख्याल रहे कि वो जो कंडीशंस होती हैं वो इक़्तिसाद और मईशत से ताल्लुक़ रखने वाली। आप समझते हैं कि PTI के एहतजाज से IMF पाकिस्तान की बात पे या मुज़ाकरात पे या जो अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट या इसके बाद जो एक प्रोग्राम की बात हो रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इस पे पहले से काम जारी है और वो काम जारी रहेगा। इनके कहने से गालिबन उसमें मजीद काम की गुंजाइश तो शायद ना भी हो, मगर उस पे काम गवर्नेंस पे तो होगा और वो तो होता रहा है और होता रहेगा। एक चीज़ आसिम, अभी हमने जो रिसेंटली नोट किया लास्ट वीक में इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IMF के बोर्ड पे, उनकी तरफ से जो लिखा गया ख़त और ख़ास तौर पे जो कमेंट्स दिए गए कि पाकिस्तान को फंड्स तब तक ना दिए जाएं जब तक ये एश्योरिटी ना हो जाए कि वो डिफेंस में यूज़ नहीं हो रहे, डिफेंस स्पेंडिंग में यूज़ नहीं हो रहे और दूसरे मुल्कों के कर्ज़ों को चुकाने में इस्तेमाल नहीं हो रहे। इस तरह के ख़त जो हैं वो आप समझते हैं, एक तो ये कि कितना फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा IMF के पाकिस्तान से नेगोशिएशंस में और डिस्कशंस में? ख़त
تو میں نے یہ نہیں دیکھا. لیکن یہ جو بات آپ نے بتائی ہیں 2 چیزیں ہیں اس میں اور وہ مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کو جو پیسہ IMF کی طرف سے آئے گا یا کہیں اور سے IMF کی طرف سے جو پیسہ آئے گا وہ ڈیفنس کی طرف نہ جائے. ایسی بات کی کنڈیشن میں نے تو آج تک IMF کے لونز میں ڈائریکٹلی نہیں دیکھی. یہ ضرور وہ جب لون نیگوشیشن ہوتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو آپ کو قرضہ دے رہے ہیں وہ ترقی کی طرف جائے اور اچھے استعمال میں ہو. لیکن یہ بتانا کہ آپ اس میں لگائیں یا یہ پروجیکٹ کریں یا دفاع میں نہ لگائیں, یہ تو نہیں کیا جاتا. اور مجھے حیرت ہے کہ اگر کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر یہ خط میں لکھ رہا ہے کہ ایسے اس قسم کی شورٹی لو, مجھے تو یہ ہوتا ہوا نہیں نظر آتا. دوسری جو آپ نے بات کی کہ وہ کہ ہم جو آپ کو قرضہ دے رہے ہیں وہ باقی کریڈیٹرز کو وہ پیسہ مطلب ان کے قرضے واپس کرنے میں نہ استعمال ہو, تو یہ کہانی تو بڑی اہم ہے. اور یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں بھی قرضہ IMF کا جاتا ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ ایسے حالات میں جاتا ہے کہ قرضے کا بوجھ ملک پہ, جس ملک کو پیسہ دیا جا رہا ہے, بوجھ اتنا ہو گیا ہے کہ اب قرضہ ان سے سنبھلا نہیں جا رہا. تو اور جو عام جو قرضے ان کو مل رہے تھے وہ آنے اب بند ہو گئے ہیں. تو اگر IMF پیسہ دیتا ہے اور وہی لے کر پیسے وہ کسی کو لوٹا دیتے ہیں, کسی اور سابقہ قرض دینے والے کو, کسی بینک کو یا کسی اور ملک کو, تو وہ پیسہ تو پھر ایک طرح سے ضائع گیا نا, کہ وہ اس استعمال میں نہیں آیا کہ ملک کے حالات کو بہتر کیا جائے. رائٹ. تو اگر ہم پاکستان کے ابھی IMF کی ٹیم پاکستان میں ہے اور ایک تو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے اس کی لاسٹ ٹرانچ جو ہے $1.1 بلین کی, اس پہ بات ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا IMF پروگرام جو ہے شاید اس پہ بھی ڈسکشنز جو ہیں جس میں ریفارم پروسیس ہوگا اور ایک کمپریہنسو پروگرام ہوگا جس میں 3 سے 4 سال کے پروگرام یا $6 سے 8 ارب کی بات ہو رہی ہے. کتنا ڈفرینٹ ہوگا اس سے پہلے والے IMF کے پروگرامز جو اب تک ہوئے ہیں, اور کتنا اسٹرینجنٹ ہوگا, کتنا مشکل ہوگا اس دفعہ پاکستان کے لیے ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنا جو اب تک پرومس ہوتی آئی ہیں؟ اچھا دیکھیے, یہ جو ریفارمز ہیں یہ وہی ریفارمز ہوں گی جو پہلے تھیں, اب نہیں ہوں گی. اب ظاہر حالات بدلتے ہیں تو ریفارمز بھی بدلتے ہیں, اور کم از کم ریفارمز پہ ایمفیسس بدلتا جاتا ہے. تو اب چونکہ بہت عرصے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے پاکستان کے, آپ جانتے ہیں کہ شاید 23 یا 24 پروگرامز ہو چکے ہیں, اور جو چینجز جو ریفارمز لانا چاہ رہے تھے, جو معیشت کی ترقی ہم سب چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی ہے. تو یا تو جو نسخہ دیا گیا وہ صحیح نہیں تھا, یا نسخے پہ عمل نہیں کیا گیا, یا شاید دونوں باتیں ہوں. تو جہاں تک نئے نسخے کا تعلق ہے وہ اس پہ بھی شاید غور کیا جائے, شاید کوئی نئی باتیں آئیں, لیکن میرے خیال سے زیادہ زور ہوگا عمل پہ, اور اس پہ یہ کہ میرے خیال سے نگرانی بڑھتی جائے گی. اور مطلب پچھلے میرے خیال سے 2 یا 3 جو پروگرام آئے ہیں اس میں نگرانی بڑھتی گئی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. تو آئندہ کے لیے یہ رہے گا. اب نیا پروگرام جو آ رہا ہے وہ میرے خیال سے 3-4 سال کا ہوگا. تو ابھی جو گزشتہ 9 مہینے کا تھا اس میں فی الحال بس حالات کو سنبھالنے والی بات تھی. تو اب ذرا زیادہ گہرے ریفارمز اس نئے پروگرام میں آنے ہوں گے. معاشی اصلاحات اور حکومتی ترجیحات پر مزید بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ماہر معاشیات خاقان نجیب. خاقان صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وزارت خزانہ میں فی الحال صرف کیا چہرہ بدلا ہے یا پالیسیاں بدلنے کی توقع بھی کی جانی چاہیے؟ کیا محمد اورنگزیب اس میں کامیاب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی IMF پہ. دیکھیں پاکستان کے لیے ایک ڈفرینٹ سوچ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی سوبرنگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. 23ویں IMF پروگرام میں ہیں, 24ویں کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اس میں سے 21 پروگرام انکمپلیٹ چھوڑے آ رہے ہیں. یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں نے اینکر کیا ہے پاکستان کا وہ واحد پروگرام جو 13-16 میں ہوا تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا. سو پاکستان ہیز ٹو تھنک فار اٹ سیلف کہ کیا چاہتے ہیں ہم اس پروگرام سے اور کیا نکالا جا سکتا ہے اس پروگرام سے. دیکھیے IMF از اے لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, تو پلیز پاکستانیوں کو اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. کیا مختلف ہونا چاہیے؟ یہ IMF کا پروگرام نہیں ہے, یہ پاکستان کا پروگرام ہے. میں سب کنٹری اتھارٹیز کو کہتا ہوں ٹیک اونرشپ آف دیٹ پروگرام, ڈیزائن دیٹ پروگرام فار یور سیلف. آپ بتائیے کہ آپ انرجی میں, آپ FPR میں
آپ سب سے بڑھ کے اپنی گروتھ کو واپس لانے میں, آپ اپنی انفلیشن کو سنبھالنے میں آپ کیا چاہتے ہیں اگلے 3 سال کا ایجنڈا یا 4 سال کا اگر EFF کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کی کیا فائنینسنگ نیڈس ہیں, آپ ریزروز کا بلڈ اپ کس طرح دیکھتے ہیں. اف یو ٹاک ٹو دی IMF ان دس ٹون دین یو ول ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف این ایگریمنٹ ود دی IMF. آف کورس اس وقت پاکستان پہ گراس فائنینسنگ نیڈس جو کہ تقریباً لگ بھگ $25 ارب کی اگلے سال بھی ہیں, اس سال بھی ہیں, اس سے اگلے 2 سال بھی ہیں, اس کا ایک بوجھ ہے. اور دوست یعنی کہ فرینڈلی کنٹریز, ملٹی لیٹرلز, بائی لیٹرلز, سب نے یہی کہا ہے کہ آپ IMF کے ساتھ رہیں. سو IMF کی امبریلا رکھنی ہوگی, بٹ وہ پروگرام کیا ہوگا اور کیوں ہم 24 میں پروگرام میں جا رہے ہیں یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا 3 سال بعد جب میں آپ سے گفتگو کروں گا تو تھنگز ول بی ڈفرینٹ. ہم ایک سسٹینیبل گروتھ فریم ورک, ایک سسٹینیبل میکرو فریم ورک میں آ جائیں گے, یا ہم اسی طرح آن آف پروگرام رول بیکس اور جو بنیادی ڈھانچے ہیں جس چیز کے تبدیل ہونے والے, چاہے وہ گروتھ کا فریم ورک ہو, FPR کا ہو, انرجی کا ہو, کیا ہم وہ کر پائیں گے کہ نہیں. خاقان صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ اب الزام IMF کو نہ دیں, اپنے آپ کو دیں. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ IMF کے پروگرامز کو کمپلیٹ کرے, اور جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے, کیا ایسے چند اقدامات نئی حکومت کو اٹھانے چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ حکومت ان اصلاحات کے لیے سنجیدہ ہے جن کی واقعی میں اب ضرورت ہے, یعنی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کے لیے ملک کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. یہ تو آسانیاں پیدا کریں گے تو لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں گے, اور پھر آپ FDI بھی لائیں گے. سو پہلا یہ ہے کہ وہ ڈی ریگولیشن کا فریم ورک جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. سو یہ بریک اوے ہوگا لاسٹ پروگرام سے, کیونکہ میں نے سارے پاکستان کے MEFP غور سے پڑھے بھی ہیں, لکھے بھی ہیں, پاکستان کے جو میمورینڈمز سائن ہوتے ہیں IMF کے ساتھ, تو یہ ہم نے اس میں کبھی بھی اس کو ترجیح نہیں دی. میں نے ابھی ایک پاکستان کے ایک فریم ورک ایک لوکل نیوز پیپر میں لکھا بھی ہے, اس کا ایک ڈیٹیلڈ فریم ورک بھی بنا رہا ہوں. یہ ایک پہلا ایک بریک اوے ہوگا اگر پاکستان کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کی پرائسنگ چینجز سے آگے نکلیے, سرکولر ڈیٹ کا بلڈ اپ ہو رہا ہے, اس سے بھی آگے نکلیے. یہ سارے سمٹمز ہیں. کیا آپ تنظیمیں نو رکھنا چاہتے ہیں اپنے انرجی سیکٹر کی جو مختلف دکھائی دے اگلے 3 سال یا 5 سال بعد, اور وہ IMF سے ان پرائر کنڈیشن, ان اسٹرکچرل بینچ مارکس, ان کوانٹیٹیو ٹارگیٹس, وہ چیزیں طے کیجیے. اب یہ بھی ایک بریک اوے ہوگا فرام دا پاسٹ, فنڈ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. آگے چلیے, آپ نے ٹیکسز کے نظام کو 70% انڈائریکٹ کر دیا ہے پاکستان میں. سو یہ ریگولیٹری ڈیوٹیز, یہ GST بڑھانا, یہ کسٹمز ڈیوٹی بڑھانا, یہ سب آسان چیزیں ہیں. اب آپ سامنے رکھیے نا کہ پروگریسیوٹی ٹیکس میں کیسے آئے گی, کیسے آپ ان سیکٹرز کو ٹیکس میں لائیں گے جو ٹیکسڈ نہیں ہیں پراپرلی, اور جو انڈر ٹیکسڈ ہیں جس کو ہم ٹیکس گیپ کہتے ہیں, اس کو کیسے پورا کریں گے. اگر آپ یہ چیز سامنے رکھ دیں گے تو کیا IMF آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. پھر پاکستان کے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس پولرائزیشن سے ملک گزر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی پولرائزیشن کم ہو. اس کا ایک طریقہ سوشل کانٹریکٹ کو رینیو کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی سیریس گفتگو ہے. اس کے لیے اپنے ایکسپینڈیچر کے کوالٹی کو بہتر کرنے کے ریفارمز سامنے رکھیے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہو, چاہے وہ کرنٹ کا ہو. یہ بھی ایک بریک اوے ہوگا فرام دا پاسٹ. ہم نے کبھی بھی اتنے ڈیپ ایکسپینڈیچر ریفارمز پاکستان میں نہیں کیے, اور اس سے پینشنز کا بوجھ, ڈیٹ کی پیمنٹس کا بوجھ, 7th NFC کو دوبارہ سوچئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پروونسز کو پیسے نہیں دینا چاہتے, پر اس میں بہت گنجائش ہے بہتری کی. اس پہ جا کے دوبارہ غور کیجئے, پہلے خود کیجئے پھر فنڈ کے پاس جائیے, نہ کہ فنڈ آپ کو آ کے یہ کہے. پھر اپنی سوشل سپینڈنگ کا ایجنڈا دوبارہ سوچئے. اب لیٹسٹ ریسرچ پاکستان میں ہمیں یہ بتاتی ہے لوگوں کو پیسے دینا جو ہے ان کو شرح غربت سے نکالے گا نہیں, پر ان کو بھینس دینا, سائیکل دینا ایک فرق چیز ہے. جی تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو وقتی طور پر جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کے بجائے کچھ سالڈ سٹیپس لینے ہوں گے. بہت شکریہ خاقان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے آج کے پروگرام میں بات کی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.